اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال ومن ذریتی، اور میرے اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ ماقبل آیات سے ان واقعات کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی ان تینوں گروہوں کا جن کا ذکر ماقبل میں آ چکا ہے، یہ تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے، لہذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ ان تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں صرف ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن پر وہ پورے اترے۔ انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن اور قوم کی محبت اور اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات کے ضمن میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان سب کا دین ایک ہی تھا، اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی حرمت اور عظمت کا ذکر بھی آیا ہے، کیونکہ اسے مسلمانوں کا قبلہ قرار دینے میں بھی یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا۔ یہ سارے مضامین جو باہم بے حد مربوط ہے، انہیں بڑے خوبصورت انداز میں اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑے دل نشین اسلوب میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی سیادت اور قیادت کا جو منصب بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا تھا، اس سے انہیں معزول کر دیا گیا ہے، اور اب یہ سیادت اور قیادت بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قبلہ بھی بدل دیا جائے، لیکن تحویل قبلہ کے ذکر سے پہلے تعمیر قبلہ اور معمار قبلہ کا تذکرہ مناسب سمجھا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوع انسانی کی امامت کا انعام ملا تو ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ امامت اور پیشوائی کے اس انعام کا سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے، اس لیے انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ میری اولاد۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہر صحیح الفطرت انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جو عزت اور عظمت اسے حاصل ہے وہ اس کی اولاد کو بھی حاصل رہے، بلکہ اولاد کے لیے اپنے سے بھی زیادہ عزت کا خواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہاں آپ کی اولاد میں سے بھی بعض کو اس نعمت سے نوازا جائے گا، لیکن یہ کوئی نسلی اور موروثی حق نہیں جو از خود اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گا، بلکہ جیسے آپ کی صلاحیتوں کو پھرکا گیا اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی دیکھا جائے گا۔ جس کے اندر صلاحیت ہوگی اسے نواز دیا جائے گا، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی اسے محروم رکھا جائے گا۔ بالخصوص ان میں سے جو ظالم ہے وہ اس منصب کے ہرگز حقدار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ امام تو ہوتا ہی ظلم و فسق اور کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے ہے۔ جو خود ہی ظلم میں مبتلا ہو وہ اس اہم منصب کے تقاضے کیسے پورے کر سکے گا؟ یہودیوں کو بھی اس لیے دنیا کی پیشوائی کے منصب سے محروم کیا گیا کہ وہ ظلم و فسق میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن ان کی حماقت یہ تھی کہ وہ اس منصب کو اپنا موروثی اور نسلی حق سمجھنے لگے تھے، جو ان کے خیال میں ان کے کردار و عمل کی بنا پر نہیں،
نسل اور نسب کی بنا پر ملنا ضروری تھا، جبکہ دینی پیشوائی کا منصب کامل یقین اور صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے ان میں پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائے جو سراپا امن ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ اے میرے رب اس ویران کو ایک آباد شہر میں تبدیل کر دے۔ دوسری دعا یہ کی کہ اس کو ایسا پرامن علاقہ بنا دے جہاں نہ لوٹ مار کا خطرہ ہو نہ جنگ و جدال کا۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ مکہ والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ مکرمہ ایک پر رونق اور آباد شہر بن گیا۔ وہاں ہمیشہ ایسا امن ہے جو فوج اور پولیس کی باری نفری رکھنے والے شہروں کو بھی میسر نہیں، اور مکہ مکرمہ میں ہر قسم کے پھل، میوجات اور سبزیاں وافر مقدار میں سارا سال مل جاتی۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کعبہ اور ان کی 3 دعاؤں کا ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے۔ پہلی دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے جانب سے اسے قبول فرما، اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اس پہلی دعا میں سبق دیا گیا ہے کہ جو بھی عمل کرو اس کی قبولیت کی فکر کرو۔ دوسری دعا جو کہ حقیقت میں کئی دعاؤں کا مجموعہ تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تیسری اور سب سے اہم دعا جو قرآن کریم نے نقل کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنایا کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کے بعد مقاصد بعثت بھی بیان فرما دیے، یعنی تلاوت کتاب قرآن کریم کی تلاوت، تعلیم کتاب قرآن کریم کے معنی اور احکام سمجھنا، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیمی سے تو صرف وہی اعراض کرے گا جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ان کا انتخاب کیا اور آخرت میں ان کا شمار بڑے نیک لوگوں میں ہوگا۔ یہ انتخاب اس وقت ہوا تھا جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا، اے ابراہیم،
اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی اور اسی ملت پر قائم رہنے کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اولاد کو کی اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اولاد کو فرمائی، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تا زندگی اسی دین سے وابستہ رہنا اور تمہارا خاتمہ اسلام پر ہی ہونا چاہیے۔ اسلام سے صرف وہی احمق نفرت کر سکتا ہے جو اپنے آپ سے بے خبر ہو، ورنہ جو شخص اپنی پہچان رکھتا ہے وہ نور عقل سے کام لیتا ہے، وہ ایمان اور اسلام کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ معرفت نفس ہی سے معرفت رب نصیب ہوتی ہے۔ گویا پہلے پارے کے اختتام میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔